بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ آج انشاءاللہ ہم 20ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شرکاء بہتر ہیں جن کو تم پکارتے ہو، یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی کو اتارا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے مختلف قسم کے باغات بنا دیے جو بڑے رونق والے ہیں، تم ان کے درخت تک نہیں اگا سکتے تھے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب خالق اللہ ہے، ربوبیت اس کی ہم مانیں گے تو پھر الوہیت بھی اسی کی مانیں گے۔ یہ توحید ربوبیت کی دلیل کے ساتھ توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارے بڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ آسمان بنانے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان سے پانی اتارنے والا اللہ ہے، یہ باغات بنانے والا اللہ ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، نہروں کو جاری کرنے والا اللہ ہے اور پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ ہے، دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ بنانے والا وہ بھی اللہ ہے کہ دونوں سمندروں کے باہمی پانی بھی آپس میں نہیں ملتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو بنیاد بنا کر کہ یہ چیزیں تو تم مانتے ہو اور یہ کوئی کام اور کر بھی نہیں سکتا، یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ۔ جب ربوبیت اللہ کی مانتے ہو تو پھر کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ یعنی کوئی ایسا ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے، جس کو الہ مانا جا سکے، جس کے سامنے التجائیں رکھی جا سکے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بتائیں کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے کہ جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکے، بے حال اور مجبور آدمی کی دعا کو قبول کر سکے جب بھی وہ اسے پکارے، اور اس کی تکلیف کو دور بھی کر دے اور زمین میں تمہیں جانشین بنا دے؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تو اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ بر و بحر میں اس کے اندھیروں سے رہنمائی کرنے والا اللہ ہے، ہوائیں بھیجنے والا اللہ ہے، اور جب یہ سارا کچھ کام کرنے والا اللہ ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے؟ تو یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ اسی طرح تخلیق کی بات کی کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی دوبارہ لوٹانے والا ہے، وہی آسمانوں سے اور زمین سے رزق دینے والا ہے۔
اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے تو اسے کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، نبی کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کے غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جن کو وہ پکارتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو ذکر کیا، دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی اس بات کو ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے بڑے بھی مر گئے، کیا اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کہتے ہیں بڑوں سے بھی یہ وعدے ہوتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونے والا، یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس رکوع کے اندر تسلی دی کہ نبی ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، آپ ان کے حوالے سے غم بھی نہ کھائیں اور ان کے مکاریوں اور ان کی چالوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا کچھ کام کرنے والا اللہ ہے، ہر قسم کے غیب کو جاننے والا اللہ ہے، تو اللہ پہ آپ توکل کریں۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، ایک حقیقی یعنی چیز پر ہیں، ایک واضح حق پر موجود ہیں، اللہ پہ آپ بھروسہ کریں۔ رہا معاملہ آپ کا کہ آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، تو کہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ایسے بہروں کو نہیں سنا سکتے جو آپ سے منہ پھیر کے اور پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں اور چلے جائیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالۃ، ان اندھوں کو آپ ان کی گمراہی سے رہنمائی کی طرف نہیں لا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ نہیں سنوا سکتے مگر صرف اسے ہی کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کو تو آپ کی واعظ کا اور آپ کی نصیحت کا فائدہ ہے، لیکن یہ جو کفار ہیں ان کا آپ کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر کا ذکر کیا، ان پہاڑوں کا ذکر کیا اور سور کے پھونکے جانے کا ذکر کیا اور نیکی اور بدی کے انجام کا ذکر کیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ایک نصیحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، کیونکہ ہر چیز اسی کی ہے، اسی کے فرما بردار بن جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہے یا ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی لیے فائدہ کر رہا ہے، اپنے ہی لیے اس ہدایت کو جمع کر رہا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہوگا تو کہیں میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، مقصود آپ کا سمجھانا ہے، جو سمجھے گا ٹھیک، وگرنہ آپ پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوا، اس پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل پہ ہونے والے ظلم کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اپنے احسانات کا بھی ذکر کیا، خصوصاً اس وحی کا ذکر کیا کہ جو موسیٰ کی طرف کی گئی۔ اب وہ وحی کیا تھی؟ وحی کہتے ہیں خفیہ، اور جو جلدی سے اشارہ کیا جاتا ہے خفیہ انداز سے، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، فرشتہ پاس آ گیا، دل میں بات آ گئی، یا کوئی خواب ان کو دکھایا گیا، کیونکہ یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک وحی کی کہ آپ ان موسیٰ کو دودھ پلائیں، اگر ڈر محسوس ہو تو آپ سمندر میں ڈال دیں، اور کسی قسم کا خوف نہیں کھانا اور نہ ہی غم زدہ ہونا ہے۔ یہ خوف نہیں کھانا کہ میں اس کو ڈالوں گی پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، اور یہ بھی خوف نہیں کھانا کہ وہ پکڑیں گے تو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے آپ کی طرف لوٹانے بھی والے ہیں اور اسے رسول بھی بنانے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مرد جو ہے، کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو نبی بنی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی تو وہی آئی تھی نا اس کی طرف۔ دیکھیں بعض کا فرشتے آ سکتے ہیں، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے نے آ کے کلام کیا، یا وہ جو 3 افراد تھے جن کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک ان میں سے گنجا تھا اور دوسرے 2 ایک اندھا تھا، اور اسی طرح پھل بحری کے مسئلے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، تو کیسے ان کے پاس بھی فرشتہ آتا رہا۔ تو یہ فرشتہ آنے سے بھی وحی نہیں آتی، مراد یہ ہے اگر وحی بھی آئی تو صرف ان کلمات سے، نبوت کے حوالے سے نہیں آئی، اور نہ ہی
مردوں کے علاوہ کوئی نبی بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی اور ہم پیچھے خلاصہ میں پڑھ آئے ہیں۔ تو بہرحال جب ڈال دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسے نجات دی، یہاں وہ قصہ موجود ہے کہ ان آل فرعون نے اٹھا لیا۔ تو جو فرعون کی بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور تیرے لیے بھی، اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اللہ کہتے ہیں ان کو شعور نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ پریشان تھی اور قریب تھا کہ ایسی بات کہہ نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ بات کی کہ تو اس کا خیال رکھ۔ ایک طرف وہ چلتی رہی، بہرحال لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پکڑا اور دودھ پلانے کے لیے مختلف خواتین کو بلایا کہ اس کو آ کے دودھ پلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ کسی کا نہیں پی رہے۔ کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے وہ دودھ پینے والے معاملے کو یعنی حرام کر دیا کہ کسی اور سے نہیں پئیں گے، کسی بھی خاتون سے دودھ نہیں پئیں گے موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس بہن نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، ایسے گھر والوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں اور اس کی خیر خواہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور کسی طرح سے وہ غم زدہ نہ ہوں۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور اس بات کو بھی جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت جانتی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا اسے ہم پختگی سے لے لیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو ناکام نہیں کرتا۔ 5ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر کیا اور وہ جو ان کے ہاتھوں سے ایک فرعونی قتل ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ایسے ہی وہ انہوں نے دیکھا ایک ان کے طرف کا آدمی تھا، ان کے گروہ سے تھا اور ایک دشمنوں کی طرف سے تھا۔ تو جب آپس میں لڑائی کر رہے تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو مکہ مارا، فقض علیہ، تو وہ گھونسا مارنے سے ہی یعنی جیسے ہی اسے لگا تو وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ شیطانی عمل مجھ سے ہوا ہے، وہ بہت گمراہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا کیونکہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے رات گزارتے ہیں کہ کل جو معاملہ بنا ہے اب اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن ہوا کیا، جیسے ہی دن چڑھا، صبح کا وقت ہوا تو ساتھی کسی اور سے لڑ رہا تھا، جس نے کل فرعونی سے لڑائی کی تھی وہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بہت یعنی خراب آدمی ہے، تو بہت ہی گمراہ بندہ ہے، کیسی بات کر رہا ہے کہ کل بھی لڑائی تھی آج بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے ارادہ کیا پکڑنے کا اس شخص کو کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور ان کے ساتھی کا بھی، لیکن جیسے ہی پکڑنا چاہا تو وہ بھی ڈر محسوس کرنے لگا جیسے یہ بھی مجھے بھی قتل کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے کل قتل کیا تھا۔ تو کہنے لگا ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے گزشتہ کل اس آدمی کو قتل کیا تھا۔ اب جب یہ بات کہی تو اس فرعون کے ساتھی کو پتہ چل گیا کہ کل جو بندہ مرا ہے وہ تو موسیٰ نے مارا تھا۔ تو وہ فرعون کے پاس گیا، جا کے اس نے فرعون کو بتایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے خبر دی کہ موسیٰ یہ سردار بیٹھ کے تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو میری خیر خواہی مان اور یہاں سے چلا جا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے تو ساتھ دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ 6 رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف جو سفر تھا اس کی بات کی کہ وہاں پہنچے تو وہاں کچھ لوگ دیکھے کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 عورتیں دیکھیں کہ جو اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے
تو پوچھا ما خطبکما، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہم اس وقت تک نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے پلا کے واپس نہ چلے جائیں، اور ساتھ اپنے باہر آنے کی وجہ بتا دی کہ جوان لڑکیاں ہیں، گھر سے باہر کیوں ہیں؟ کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ انتہائی بوڑھا ہے۔ تو یہ شیخ کبیر کون تھا؟ اس حوالے سے اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور شعیب علیہ السلام کے درمیان کافی فاصلہ موجود ہے۔ تو یہ جو مدین میں ملے تھے یہ کوئی نیک بزرگ تھے۔ یہی رائے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں یہی بات عرض کی ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ اور یہ بھی کہ اس سے مراد شیخ کبیر سے مراد شعیب علیہ السلام ہے، کوئی پختہ دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا تو وہ سوار خود ایک سائے میں آ کے بیٹھ گئے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی تو خیر اتارے میں اس کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو ان میں سے ایک لڑکی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تمشی علی استحیاء، کس انداز سے قرآن نے اس کی چال ذکر کی ہے کہ حیا پر سوار ہو کے آئی، مطلب ایسے سمجھے کہ اس کی سواری حیا تھی۔ اس حیا والے انداز میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، وہ بدلہ دینا چاہتا ہے اس کا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے اس بزرگ سے بات کی، سارا قصہ ذکر کیا، مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ خوف نہ کھائیں، یقیناً آپ ظالم قوم سے بچ چکے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ اس کو اجرت پہ رکھ دیں، یعنی اس کو پیسے دے دیں اور اجرت پہ رکھ دیں، یہ بہت ہی بہادر بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی کر دوں ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، اس شرط پر کہ تو 8 سال بکریاں چرائے گا، 8 سال یہ اجرت یعنی کرے گا، یہ مزدوری کرے گا۔ تو ساتھ کہا اگر تو 10 سال کر دے تو یہ تیری طرف سے ہوگا، بہرحال تو میں تجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤں گا۔ یہ عہد و معاہدہ ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات عرض فرمائی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انداز سے اور نبی کی خصلت سے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے 10 سال پھر بکریاں چرائی تھیں۔ بہرحال جب وہاں سے مصر سے واپسی کی اور مدین سے واپسی لوٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ اس کا ذکر 7ویں رکوع کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک آگ کے انگارے کو دیکھ رہے تھے، آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا جی آپ یہاں ٹھہریں تو میں کوئی وہاں سے خبر لے کے آتا ہوں، یہاں آگ کا کوئی ٹکڑا لے کے آتا ہوں جس کے ساتھ تم سیک سکو، کہ یعنی سردی ہے تو سردی میں آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جب وہاں پہنچے تو پہلی وہی وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے کہ جو لاٹھی تھی اس کو گرایا تو وہ سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آگے بڑھیں ڈرے نہ، انک من الآمنین، آپ تو امن والوں میں سے ہیں۔ تو پھر دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، وہ ہاتھ کے روشن ہونے والا۔ تو بہرحال ساتھ ہی حکم ہو گیا کہ اب جائیں فرعون کو جا کے سمجھائیں۔ تو ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کی زبان ذرا فصیح ہے تو آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ساتھ بھیج دیا۔ جا کے فرعون کو سمجھایا گیا لیکن فرعون نے حق کا انکار کر دیا اور نہ مانا، اور حامان سے کہا کہ ایک محل بنائیں، ہم موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ موسیٰ ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ پھر سمندر میں غرق ہو گئے جب انہوں نے حق بات کو نہ مانا، تو اس طرح غرق ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی لعنت تھی، قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ 8ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ذکر فرمائی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ان گروہوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ یہاں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ
وہ جو فرعون کی ہلاکت تھی وہ پیغمبر کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے تھی، کیونکہ کتاب میری بات میں ہے، تورات تو میری بات میں ہے۔ اب کس چیز کا اس نے انکار کیا تھا؟ وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا قول، موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی بات کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور اس کی وجہ سے بھی انسان ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو قریش ہیں انہوں نے یہود کی شے پر مطالبہ کیا کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو اسے موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جس طرح موسیٰ کو دیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا تھا اور کہا یہ تو غلبہ پانا چاہتا ہے۔ بہرحال ہدایت وہی پا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے۔ نامے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا اور ساتھ بتا دیا اس رکوع میں کہ ہدایت صرف اللہ کے ذمے ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کا کہا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو چچے نے جب کلمہ نہ پڑھا اور صحیح مسلم کے مطابق اس نے کہا کہ اگر ان قریش کی باتوں کا ڈر مجھے نہ ہوتا تو بھتیجے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، لیکن بہرحال اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ رونا شروع کیا اس غم کی وجہ سے کہ چچا کلمہ نہیں پڑھ کے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، پیغمبر جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ چاہتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے۔ یاد رکھیں ہدایت کا مالک صرف اللہ ہے، پیغمبر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو آج کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے اخروی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ہر معاملے کو کرنے والا ہے۔ بہرحال کفار جو مشرکین مکہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بھی ذکر کی کہ خوف کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لاتے کہ لوگ ہمیں اچک کے لے جائیں گے اور یہ ہمارے لیے نعمتیں نہیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا یہ قول ذکر کرنے کے بعد ان کا رد کیا اور کہا ہم ہی حقیقی وارث ہے، اس لیے ان باتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات دنیاوی مال کی، تو جو بھی تمہیں دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ تو دنیا کی زینت ہے، دنیا کا ہی فائدہ ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی وہی رہنے والا ہے۔ 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشرکین کے جو شرکاء ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اور ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ پھر اپنے اختیار کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی مختار ہے، وہی مختار کل ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں مختار کل بھی اللہ ہے، وہی غیب کو جاننے والا ہے۔ اور ساتھ توحید کی دلیل ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک رات ہی رات کر دے تو بتائیں من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اگر اللہ رات ڈال دے، اندھیرا ہی کر دے، ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو صبح میں اسے بدل سکے یا روشنی لا سکے؟ سنتے ہو، اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ سارا قیامت کے دن تک صرف دن ہی دن کر دے، رات نہ آنے دے، تو بتائیں من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، کون ہے جو رات تمہارے پاس لے کے آ سکے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ تو پھر بتایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہی یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس لیے اسی کے تم ماننے والے بن جاؤ، لوگوں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ 11ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے مضبوط جماعت کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اسے کہا گیا کہ تو اتنا نہ اترا، یہ فخریہ انداز چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انداز کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا کیا ہے اس کے ساتھ تو اللہ سے آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اسی طرح تو بھی احسان کر اور فساد نہ کر۔ تو اس نے دیکھیں ایک ہے انسان احسان کا جذبہ رکھے، لیکن جواب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میری اپنی مہارت ہے، میرا اپنا علم ہے، اس طرح ملا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا جو اس سے بھی مضبوط تھے اور جماعت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک دن ایسے ہی اپنی زینت میں قوم کے سامنے نکلا تو جو دنیا کے متلاشی تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو جیسے یہ قارون کے پاس ہے۔
تو اسے تو بہت زیادہ حصہ ملا ہے، لیکن علم والوں نے اس وقت بھی کہا تھا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، اور تم پر افسوس ہے، تم پر ہلاکت ہے، تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کا جو ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں، یہ تو کہیں بہتر ہیں اس شخص کے لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر زمین میں دھنسا دیا، اس کے گھر کو بھی زمین میں دھنسا دیا، کوئی بھی اس کا مددگار نہ بن سکا۔ تو جو کل تمنا کر رہے تھے وہی افسوس کرنے لگے، کاش وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ یہ سارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، کسی کے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، کسی کو کشادگی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ رب العالمین پہ اعتماد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اس طرح کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ جو آخرت کا گھر ہے، جنت کا گھر، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں سرکشی نہیں چاہتے اور نہ ہی فسادی ہیں، اور ٹھکانہ اصل میں متقین کا ہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی کے فضائل اور فوائد ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نصیحتیں فرمائی، اور خصوصاً ان کے ساتھ ہماری امت محمدیہ کو نصیحت کی، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ پکارو، وہی اکیلا الہ ہے اور ہر چیز تباہ ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ 13ویں رکوع کے اندر آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی کہ ایمان والوں کو آزمایا تو جائے گا، یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ آزمائش نہیں ہوگی، ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جانچنا چاہتے ہیں کہ کس طرح لوگ ماننے والے ہیں اور کون ہے جو انکار کرنے والے ہیں۔ پھر والدین کے حوالے سے وصیت کی کہ والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، البتہ اگر وہ شرک کی دعوت دیں، شرک کی دعوت قبول نہیں کر سکتے آپ، لیکن باقی ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ کافر قیامت والے دن یہ ایمان والوں سے کہیں گے اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ہمارے راستے پہ چلو، ہم تمہارے غلطیوں اور خطاؤں کو اٹھا لیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور قیامت والے دن کئی اور بوجھ بھی اٹھانے ان کو پڑیں گے، کہ جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کے بھی بوجھ ان لوگوں کو اٹھانے پڑیں گے۔ 14ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ 950 سال تک قوم میں رہے، انہیں سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے جب مانا نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور قوم کو جو ہے طوفان کی نظر کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے دعوت دی، اس کا ذکر کیا اور ساتھ بتایا کہ اللہ رب العالمین جو تمہیں رزق دیتا ہے اسی کی عبادت کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور 15ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی جو کفار ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اس کی ملاقات کا انکار کرنے والے، ایسے لوگ رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب دلیل سے نہ دیا تو ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، ان کو جلانے کے درپے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، جو ان کی لگائی آگ تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بجھا دیا۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے ساتھ ہجرت کا ذکر کیا، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح بدکاریوں میں پڑے تھے اور کس طرح انہوں نے برائی کو جب فروغ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، ان کو عذاب کا شکار کر دیا۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ ان فسادیوں کے خلاف میری تو مدد فرما۔ اور 16ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے اور ساتھ بتانے لگے انا مہلکو اہلی ہذہ القریہ، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس کے رہنے والے جو اس بستی والے ہیں وہ ظالم ہیں، یہ گناہ کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ان فیہا لوطا، کہ اس میں تو لوط بھی موجود ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں، ہم اسے بچا لیں گے، اس کے ماننے والے ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو آ کے جیسے بات چیت ہوئی اور ان کو کہا جی آپ یہاں سے نکل جائیں، ان کو ہم غرق کرنے والے ہیں، ان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ اسی طرح مدین والوں کا ذکر کیا کہ ان کے طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے آ کے دعوت دی، لیکن انہوں نے
ان کو جھٹلا دیا تو ان کے پاس زلزلہ پہنچا جس کے ساتھ وہ ہلاک ہوئے۔ اور اسی طرح قوم ثمود اور قوم عاد کا ذکر کیا، اور قارون کا ذکر کیا، فرعون اور حامان کا ذکر کیا کہ ان کے پاس واضح دلائل پہنچے لیکن انہوں نے حق بات ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو بھی ہم نے پکڑا ہے، جس کو بھی عذاب کا شکار کیا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کے پاس اگر زلزلہ آیا ہے، کسی کو چیخ کا عذاب دیا گیا ہے، کسی کو زمین میں دنسایا گیا ہے، مختلف قسم کے عذاب دیے گئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو پانی میں ڈبو کے غرق کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے جرم کی وجہ سے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے دلائل کی حیثیت ذکر کر دی کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی دلائل کی مثال ایسے ہی سمجھے جیسے مکڑی ہوتی ہے کہ اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتا ہے، یہ جو مکڑی ہے ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا گھر سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ یہی انداز مشرکین کا ہے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کوئی برہان اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یہ مثالیں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہیں؟ کہا ہم لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن جو علم والے ہیں ان کے علاوہ ان مثالوں پہ غور کوئی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ایک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مختلف قصوں کو ذکر کیا، اور یہ عنکبوت صورت ہے، اس سے پہلے سورۃ القصص تھی، اور اس سے پہلے شعراء کا آخری حصہ تھا۔ اس میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، توحید کے حوالے سے، نبی کی بات ماننے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن بنا دے اور کتاب و سنت کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔